السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے۔ تو ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ ویڈیو جو ہم نے بنائی تھی وہ اس میں ہم نے آیت الکرسی میں جو مسٹیک تھی ان کو ٹھیک کیا تھا اور صحیح کر کے آیت الکرسی کو ہم نے پڑھا تھا، اور جو عموماً کچھ لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں ان کو جو ہے ہائی لائٹ میں نے کیا تھا کہ ایسی غلطیاں کچھ لوگوں سے ہو جاتی ہیں، اور صحیح طرح سے کس طرح سے پڑھا جاتا ہے آیت الکرسی کو، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو جو لوگ نئے آئے ہیں یا جو ویڈیو کو بھی دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے ہماری ویڈیو کو جو ہے وہ آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو، اور اسی طرح سے لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے رہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آیت الکرسی کی ٹرانسلیشن یا آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھیں گے کہ آیت الکرسی کے میننگ کیا ہیں اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ جو ہم دعا پڑھ رہے ہیں یا یہ جو قرآن پاک کی جو ایک آیت ہے، اس کو آیت بھی کہا جاتا ہے، اس کو دعا بھی بولا جاتا ہے، اور ایک بہت بڑا وظیفہ بھی ہے یہ آیت الکرسی حفاظت کے لیے، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے یہاں پہ کہ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے اور آیت الکرسی کو جو ہے وہ کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہ توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس میں فائدہ ہوگا۔ تو جی تو ناظرین، ابھی ہم جو ہے وہ برکت کے لیے آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ٹرانسلیٹ بھی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ابھی ہم نے آیت الکرسی کو جو ہے وہ ریڈ کر لیا ہے۔ ابھی ہم آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں جو ہے وہ اس کی عظمت کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو آیت الکرسی جو ہے یہ سورہ بقرہ جو ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی دوسری صورت ہے، اور
قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت بھی ہے۔ صورتوں میں جو سب سے بڑی صورت ہے قرآن پاک کی وہ سورہ بقرہ ہے، جو پارہ نمبر 1 سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ترتیب کے لحاظ سے سورہ بقرہ ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اور یہ تیسرا پارہ جو ہے، تیسرے پارے کے شروع میں جو ہے وہ 2-3 آیتیں پڑھیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آیت الکرسی آ جاتی ہے وہاں پہ یہ۔ اور اس کی عظمت کے بارے میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی ایک صحابی سے فرمایا کہ اے ابا منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ایک صحابی سے پوچھتے ہیں، تو انہوں نے بیان کیا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتلائیے کہ کون سی ہے وہ آیت؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت، اپنا جو ہے وہ پیارا ہاتھ جو ہے وہ ان صحابی کے سینے پہ مارا، اور سینے پہ جیسے ہاتھ رکھتے ہیں پیار سے، ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے ابا منذر، تجھے یہ علم تجھے مبارک ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سن کر بڑا خوش ہوئے۔ تو یہ اس آیت کی ایک عظمت کی ایک دلیل ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی میں جو ہے جو کچھ اللہ پاک نے ذکر کیا ہے وہ جو ہے وہ قرآن پاک کی کسی دوسری آیت میں نہیں ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں موجود باتوں کو سورہ حدید، یہ قرآن پاک کی ایک دوسری صورت ہے، اس کی ابتدائی اور سورہ حشر کی آخری آیات میں جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور لیکن وہ اتنی زیادہ آیات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے وہ کچھ آیات ہیں، اور وہ اس طرح کی ایک آیت نہیں ہے جیسے آیت الکرسی ہے، جس طرح اللہ پاک نے آیت الکرسی کو ذکر کیا ہے اس طرح وہاں پہ جو ہے وہ مختلف آیتیں ہیں، اس کی طرح ایک آیت نہیں ہے، متعدد آیات ہیں، اور یہ جو ہے اس طرح کی ایک آیت نہیں ہے۔ یہ بھی اس کی عظمت پہ دلالت کرتی ہے کہ آیت الکرسی کے جو ہے اللہ پاک نے بڑی فضیلت بخشی ہے۔ پھر اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے یا نہیں ہے؟ اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بہت سارے نام ہیں، جیسے مشہور جو ہم نے سنا ہے وہ قرآن پاک کے شروع میں جو ہے وہ 99 نیمز جو لکھے ہوتے ہیں تو وہ اللہ پاک کے نام ہیں۔ تو اللہ پاک کے وہ جو نام ہیں ان ناموں میں سے کسی بھی نام سے جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، یا غفور ہو، یا ذی الجلال والاکرام، تو کسی بھی نام سے جو ہے آپ اللہ پاک کو پکار سکتے ہیں۔ تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی میں بھی جو اللہ پاک کا اسم اعظم، یعنی اللہ پاک کا جو سب سے بڑا نام ہے کہ اس کے ذریعے اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ پاک قبول کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو اسم اعظم کے بارے میں جو ہے وہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی جو ہے وہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ اسم اعظم ہے۔ پہلی جو صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور دوسری جو صورت ہے وہ سورہ آل عمران ہے، اور تیسری جو صورت ہے وہ سورۃ طٰہٰ ہے۔ اور سورہ بقرہ میں جو بتایا کہ سورہ بقرہ، پھر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے کہ پہلے پارے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور تیسرے پارے کے تقریباً آدھے تک یہ صورت جاتی ہے، تو اس میں کس جگہ پہ اسم اعظم ہوگا، یعنی اللہ پاک کا سب سے بڑا نام ہوگا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ سورہ بقرہ میں جو ہے یہ آیت الکرسی کا جو شروع کا حصہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں پہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے، اللہ پاک کا سب سے بڑا نام ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری صورت میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کی ہے وہ سورہ آل عمران ہے، اس میں جو ہے فرمایا کہ اس میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں جو ہے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں فرمایا کہ اس میں اعظم ہے۔ اور جو تیسری سورت جو ہے وہ سورہ طٰہٰ ہے، اس میں جو ہے وہ اسم اعظم کون سا ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت کہ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، یہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔
ناظرین پھر آگے ہم بات کرتے ہیں آیات الکرسی کی فضیلت کے بارے میں، کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ آیات الکرسی پڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ شیطان دور ہو جاتا ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے بارے میں جو ہے بخاری شریف میں ایک حدیث ذکر کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث نقل کرتے ہیں، امام بخاری نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مجھے زکوٰۃ رمضان المبارک میں جو فطرانہ وغیرہ ہوتا ہے یا جو وہ چیزیں ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری مجھے سونپی، اور مجھے کہا کہ یہ آپ اپنے پاس گھر میں رکھ لیں، وہ امانت ہے لوگوں کی، یا وہ جو فطرانہ وغیرہ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ تو فرماتا ہے کہ ایک رات کو جو ہے وہ ایک شخص میرے پاس آیا، اور وہ جو میرے پاس غلہ تھا، وہ جو سامان تھا، تو وہ اس میں سے جو ہے وہ مٹھیاں بھر بھر کے وہ اٹھانے لگا۔ اس شخص کو میں نے دیکھا تو وہ اٹھانے لگا اور اپنی جولی وغیرہ، اپنے جو ہے وہ کپڑا، جو بھی اس چیز تھی وہ اس سے بھرنے لگا۔ تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے اسے کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں ایک غریب بندہ ہوں، اور میرے ذمے جو ہے وہ میرے جو گھر والے ہیں، میرے جو بیوی بچے ہیں، ان کی کفالت ہے، اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں چھوڑ دیا، یعنی جب میں نے ان کی باتیں سنی کہ اس نے کہا کہ میں بہت غریب بھی ہوں، میں ضرورت مند بھی ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، ان کی کفالت کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو فرمایا جب اس نے یہ مجھے کہا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ صبح ہوئی اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، کل رات کو تمہارے ساتھ جو ہے وہ تم نے ایک قیدی کو پکڑا تھا، اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید تنگ دستی اور بال اور بچوں کا رونا رویا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے جو ہے وہ اس نے تنگ دستی ظاہر کی اپنی، کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور بچوں کا جو ہے وہ رونا رویا۔ اور فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے اس پہ ترس آ گیا اور میں نے اسے جانے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانتے تھے یہ کیا ماجرا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس لیے فرمایا کہ وہ پھر ضرور آئے گا۔ پھر اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے کہہ دیا یہ کہ وہ ضرور آئے گا، تو فرمایا کہ میں پھر اس کی طاق میں لگا رہا، اور وہ آیا اور پھر اس غلے میں سے، یعنی جو میرے پاس فطرانے کی چیزیں تھی، جو غلہ تھا، جو ایک ڈیر تھا، اس میں سے پھر اٹھانے لگا مٹھیاں بھر بھر کے۔ تو فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ پھر اسے پکڑ لیا اور میں نے اسے کہا کہ میں تجھے ضرور انشاءاللہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اس نے پھر یہی کہا کہ میں بہت غریب ہوں، میں محتاج ہوں، اور بال بچوں کا بوجھ جو ہے وہ میرے سر پہ ہے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پھر اس پہ رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو جب صبح جو ہے وہ دن طلوع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک، کہ اے ابو ہریرہ تیرے قیدی نے کیا کیا، تو نے قیدی کے ساتھ کیا سلوک کیا آج رات کو؟ تو فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے شدید تنگی اور بال بچوں کا رونا رویا، تو مجھے اس پہ ترس آ گیا، میں نے اسے جانے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا ہے، وہ ضرور آئے گا، یعنی دوبارہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تیسری مرتبہ اس کی طاق میں بیٹھ گیا اور وہ آیا اور اس غلے میں سے، اس اناج میں سے پھر چلو بھر کے جو ہے وہ لے جانے لگا۔ تو میں نے پھر اسے پکڑ لیا اور میں نے اسے کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کروں گا، تیرا یہ تیسری بار آنا آخری موقع ہے، تم جو ہے روزانہ آتے ہو اور مجھے اس طرح کے بہانے بناتے ہو کہ میرے بال بچے ہیں، ان کی کفالت کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں ضرورت مند ہوں، میں محتاج ہوں، روزانہ آتے ہو اور پھر چلے جاتے، میں چھوڑ دیتا ہوں اور پھر چلے جاتے ہو، دوسرے دن پھر آ جاتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں وہ جو تھا اس شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تجھے چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دیں گے، یعنی کہ وہ شخص یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتا رہا ہے کہ میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ وہ اگر آپ نے پڑھ لیے تو ان کی وجہ سے جو ہے اللہ پاک آپ کو نفع دیں گے۔ تو میں نے پوچھا کہ
اب وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیات الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم پوری پڑھ لیا کرو۔ ایسا کرنے کی وجہ سے تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ بنا رہے گا، یعنی ایک گارڈ جس کو آپ کہہ لیں، یا ایک سکیورٹی پرسن جو کھڑا رہتا ہے، باہر حفاظت کے لیے کھڑا رہتا ہے، کہ وہ تمہارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گارڈ جو ہے وہ آپ کے اوپر کھڑا رہے گا، اور صبح ہونے تک جو ہے وہ شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ یعنی اللہ پاک جو ہے اپنے ایک فرشتے کو ایسا مقرر کر لیں گے کہ جو آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا، آپ کے مال کی حفاظت کرے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ اگر سوتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ لی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر جو ہے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، دریافت کیا کہ اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کو تمہارے قیدی نے کیا سلوک کیا، یعنی قیدی کے ساتھ کیا بنا گزشتہ رات جو تمہارے پاس قیدی آیا تھا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اس شخص نے جو رات کو میرے پاس آیا تو اس شخص نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا کہ جن کے سبب یعنی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے نفع پہنچائیں گے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خواہش ظاہر کی کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا کلمات تھے، کیا اس نے سکھایا، کیا بتایا کہ کیا پڑھنا ہے؟ تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ جب رات کو تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیات الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس پوری کو آخر تک جو ہے وہ پڑھ لیا کرو۔ یہ جب تم پڑھ لو گے تو صبح تک جو ہے وہ تمہیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، تمہارے مال کو یا تمہارے گھر کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک نگہبان تمہارے اوپر جو ہے وہ مقرر کر دیں گے، ایک محافظ مقرر کر دیں گے، تو صبح تک جو ہے وہ تمہارے پاس کوئی شیطان نہیں آ سکے گا اور تم کسی چیز کا بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی سے عرض کرتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، وہ جو شخص یہ 3 راتوں کو تمہارے پاس آیا وہ شخص تو جھوٹا ہے، یعنی وہ جھوٹا شخص تھا، وہ جھوٹے بہانے بنا رہا تھا، لیکن اس نے آپ سے جو بات کہی ہے، جو کلمات سکھا گئے ہیں، جو پڑھنے کا کہا ہے، وہ سچ کہہ گیا ہے، یعنی وہ سچ کہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ جو آپ کے پاس وہ شخص آتا تھا رات کو وہ کون تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا وہ کون تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، یعنی وہ شیطان تھا، وہ آتا تھا آپ کے پاس، آپ نے اسے پکڑ لیا، وہ بہانے بنا کے چلا جاتا تھا وہ، لیکن اس نے جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے پڑھنے کا، مال کی حفاظت کا، جان کی، گھر کی عزت آبرو کی حفاظت کا، وہ وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ پڑھا کریں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکیورٹی پرسن جو ہے، فرشتہ جو ہے، وہ آپ کے لیے باہر اللہ پاک کھڑا کر دیں گے، تو وہ آپ کی حفاظت کرتا رہے گا، آپ کی مال کی، آپ کے گھر کی۔ تو یہ جو ہے آیت الکرسی کی جو ہے ایک بہت بڑی فضیلت ہے، تو ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ ایک طاق تھا، یعنی ایک جگہ بنی ہوئی تھی جس میں وہ جو ہے وہ اپنی کھجوریں رکھا کرتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک جنی وہاں آ کر جو ہے اس سے کچھ اٹھا کر جو ہے وہ لے جایا کرتی تھی۔ اس کے بارے میں جو ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے شکایت پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس جنی کو دیکھو تو اسے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ اس کو پکڑ لیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی، تو اس پر انہوں نے جو ہے اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اپنے صحابی سے کہ کیا سلوک کیا تم نے اپنے قیدی کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ اس نے قسم کھائی وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے۔ تو یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس جنی کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ تیسری بار پھر جو ہے وہ ایسا ہوا
کہ یعنی وہ جنی پھر آ گئی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اور کھجوریں اٹھانے لگے، پھر انہوں نے پکڑ لیا، اور پھر جب انہوں نے پکڑا تو پھر انہوں نے اس سے کہا، تو اس نے پھر جو ہے وہ قسم اٹھا لی اور اس نے کہا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گی، تو میں جو ہے وہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا اس بار، تو وہ پھر چلے گئی۔ پھر جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا کہ تمہارے اس قیدی نے کیا کیا، یعنی کیا بنا اس قیدی کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولنا اس کا شیوا ہے، وہ دوبارہ پھر آئے گی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر آ گئی اور میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب تم پھر آ گئی ہو تو اب میں تجھے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا، یعنی کہ اب میں نے آپ کو پہلے 2-3 بار معاف کر لیا ہے، لیکن اس بار میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، اس بار میں نے آپ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ تو وہ جو جنی تھی، اس جنی نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے وہ ایک چیز بتلاتی ہوں کہ اگر تم اس کو پڑھ لیا کرو تو اس کے بعد جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ تمہارے نزدیک نہیں آئے گا، اور کوئی بھی اس طرح کی جو چیز نقصان پہنچا سکتی ہے آپ کو، آپ کے مال کو، آپ کے گھر کو، تو وہ چیز جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے قریب نہیں آ سکے گی۔ تو پھر وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی طرح پہلے جیسے پوچھتے تھے، پھر پوچھا کہ آپ کے قیدی کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جو ہے وہ مجھے ایک ایسی چیز بتلائی ہے، اس نے کہا کہ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ اس کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بتلایا اس نے؟ فرمایا کہ اس جنی نے مجھے کہا کہ یہ جو آیات الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اگر یہ آپ پڑھ لیا کریں تو یہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کو کوئی جن یا جنی یا کوئی بھی چیز آپ کے مال کو، آپ کی جان کو یا آپ کے گھر کو جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹی ہے، لیکن اس نے جو بات آپ کو بتلائی ہے آیت الکرسی کے بارے میں، وہ بات اس کی سچی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ ائمہ کرام ایک اور حدیث جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، ایک اور حدیث روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ فرماتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک جگہ جو ہے وہ کھجوریں جو ہے وہ سکایا کرتے تھے، ان کے پاس جو کھجوریں تھیں ان کو سکایا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک دن ایسے ہی جو ہے وہ محسوس کیا، نوٹ کیا کہ کھجوریں جو ہے وہ کچھ کم ہو رہی ہیں۔ انہوں نے ایک رات جاگ کر جو ہے ان کھجوروں کی حفاظت کی، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے جو ہے ایک نوجوان شکل کا جو ہے وہ شخص کھڑا ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور پھر انہوں نے جو ہے اس سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ کیا تم جن ہو یا انسان ہو؟ اس نے کہا کہ میں جنوں میں سے ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ دکھاؤ، تو اس نے جو ہے اپنا ہاتھ دکھایا تو وہ کتے کا ہاتھ یعنی اس کی مانند تھا، اور کتے کے جیسے اس کے بال تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا جن میں ایسی تخلیق کی، یعنی کہ تم جنوں میں سے ایسے بنائے گئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جو ہے، اس نے کہا کہ مجھ جیسا جو ہے وہ طاقتور شخص جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہے، یعنی وہ جن تھا، جن کہہ رہا تھا کہ تمام جن جانتے ہیں کہ مجھ جیسا جو ہے وہ دوسرا طاقتور شخص یعنی طاقت والا جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ کون چیز کیا لے آیا، یہاں پہ کس وجہ سے آپ آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ تو وہ جن جو ہے وہ صحابی رسول سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے، ہمیں یہ کسی نے کہا ہے کہ آپ صدقہ کرنا پسند کرتے ہیں، اس لیے یہاں جو غلے کا ڈھیر ہے آپ کے پاس، اس میں سے ہم اپنا حصہ لینے آئے ہیں، تو یہ چیز ہم یہاں آپ کو ہمیں پتہ چلا ہے، تو ہم اس لیے یہاں سے اپنا ہمارا جو حصہ ہے وہ ہم یہاں پہ لینے آئے ہیں۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جن سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں ایسی کون سی چیز ہے جو تم لوگوں سے جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے، تمہارے کیے گئے نقصان سے، یا تم جو نقصان کرنا چاہتے ہو اس نقصان سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ تو وہ جن بتاتا ہے کہ کیا آپ جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر تم اسے صبح پڑھو گے تو شام تک محفوظ رکھے جاؤ گے، اور اگر شام کو پڑھو گے تو تم صبح تک محفوظ رکھے جاؤ گے، یعنی اگر صبح کے ٹائم آپ اگر آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں تو شام تک جو ہے آپ جنات کے شرور سے اور ہر چیز کے شرور سے جو ہے وہ آپ محفوظ رہیں گے۔ وہی پیچھے والی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو ہے وہ نگہبان فرشتہ جو ہے آپ پہ مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ آپ کی
माल की, आपके घर की आपकी हिफाजत करता है। सुबह के टाइम अगर आप पढ़ते हैं तो शाम तक आपकी हिफाजत करेगा, और शाम को पढ़ते हैं तो दूसरी सुबह तक जो है वो आपकी वो फरिश्ता जो है अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी हिफाजत करता रहेगा। तो ये जो है वो बात फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस खबीस ने जो है आपके सामने जो बात जिक्र की है वो बात सच्ची है, उस बात में जो है वो उसने झूठ नहीं बोला है, वो बात उसकी सच्ची है। यानी आयतुल कुर्सी पढ़ने वाली बात और आयतुल कुर्सी की जो फजीलत साबित हो रही है सुबह से शाम तक, शाम से दूसरी सुबह तक, वो बात जो है वो सच्ची है, उसमें जो है वो कोई झूठ नहीं है। तो ये 3 हदीसें मैंने आपके सामने जिक्र की हैं। इन तीनों हदीसों से मालूम होने वाली बातें जो है, इन तीनों से कौन कौन सी बातें मालूम होती हैं? पहली बात तो ये मालूम होती है कि बिस्तर पर लेटते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले के साथ अल्लाह ताला की तरफ से एक मुहाफिज मुकर्रर किया जाता है। यानी कि जब कोई बंदा लेटता है बिस्तर पे आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है तो वो उसके साथ जो है वो अल्लाह पाक का एक फरिश्ता मुहाफिज जो है वो एक सिक्योरिटी पर्सन अल्लाह ताला के तरफ से जो है वो एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है, जो उसके साथ जो है वो पूरे रात जो है वो खड़ा रहता है और उसकी हिफाजत करता रहता है, और सुबह होने तक जो है वो शैतान जो है उस बंदे के करीब नहीं आ सकता। ये जो पहली हदीस मैंने आपके सामने जिक्र की, उससे हमें ये जो है इसकी फजीलत, आयतुल कुर्सी की फजीलत मालूम होती है। दूसरी जो है वो जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए वहाँ से शैतान और हर नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ जो है वो दूर हो जाती है। तो ये जो दूसरी फजीलत मैंने आपको बताई थी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस, उससे हमें ये इसकी फजीलत मालूम होती है। और तीसरी जो है वो ये है कि अगर कोई बंदा जो है सुबह के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है तो शाम तक, और शाम के वक्त जो बंदा पढ़ लेगा तो वो सुबह तक जो है वो शैतान के जो है वो शैतान जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, और कोई भी चीज़ जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तो ये जो है ये हमें तीसरी हदीस जो मैंने अभी आपके सामने जो है वो उबई बिन काब की जो हदीस है वो मैंने आपके सामने जिक्र की, उस हदीस से हमें ये मालूम होता है। तो इनका हमें बहुत ज़्यादा जो है वो करना भी चाहिए। हमने इस तरह से ये सुबह भी पढ़नी चाहिए आयतुल कुर्सी, शाम को भी पढ़नी चाहिए, और इसी तरह से जो है रात को लेटते वक्त भी आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए, ताकि हमारी जो है इज़्ज़त भी महफूज रहे, हमारे घर भी महफूज रहे, हमारा माल भी महफूज रहे, और हमारी जान भी महफूज रहे इन तमाम शुरूर और फितन से। फिर इसके बाद जो है वो आयतुल कुर्सी की एक और बहुत बड़ी फजीलत आ जाती है कि फरमाया हदीस में आता है, हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी वो दूसरी नमाज तक अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में आ जाता है। यानी एक नमाज के बाद जो है उसने जैसे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी तो असर की नमाज तक जो है वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाएगा, अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में वो शख्स आ जाता है। इस जिम्मेदारी का मतलब ये होगा कि वो शख्स जो है वो अल्लाह ताला के सुपुर्द हो जाएगा, और कोई भी शख्स जो है वो उसकी जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, और कोई भी उसकी जो मदद करेगा वो अल्लाह ताला के हुक्म के साथ उसकी मदद भी होगी, उसकी नुसरत भी होगी, क्योंकि वो उस टाइम जो है वो अल्लाह ताला के सुपुर्द हो जाता है, और अल्लाह ताला जो है उसकी हिफाजत फरमाते हैं हर शुरूर और फितन से। फिर एक और आयतुल कुर्सी की जो है वो बहुत बड़ी फजीलत जिसको कहा जाता है, हदीस में आता है कि हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत नकल की है, उन्होंने अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी उससे जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिस शख्स ने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, जैसे फजर में 2 फ़र्ज़ हैं, ज़ोहर में 4 फ़र्ज़ हैं, असर में जो 4 फ़र्ज़ हैं, मगरिब में जो 3 फ़र्ज़ हैं, इशा में जो 4 फ़र्ज़ हैं, या जुम्मे में जो 2 फ़र्ज़ हैं, ये जो फ़र्ज़ नमाज होती है, फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद यानी नमाज को ख़त्म करने के बाद सलाम फेरने के बाद जिसने आयतुल कुर्सी पढ़ी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस शख्स को जो है वो जन्नत में दाखिल होने से कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती सवाए मौत के, यानी मरने के बाद फ़ौरन वो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये एक बहुत बड़ा अमल भी है और बहुत आसान अमल भी है, और कितना अजीम उसके सवाब है तो इंसान सोच भी नहीं सकता। हमारी जो असल कामयाबी है, हम जो दुनिया में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम जो है अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं, हम अल्लाह की हराम करदा हुआ चीज़ों से बचते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए बचते हैं कि अल्लाह ताला राज़ी हो और हमें क़यामत में जो है वो जन्नत में जगह मिल जाए। तो ये जन्नत में जो दाखिल होना एक छोटी सी बात की वजह से अगर हमारा दाखिला हो जाए तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी सआदत की बात होगी। तो कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जो हर नमाज के बाद जो है वो उसकी तिलावत करते हैं, और पढ़ना भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा जो है फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करनी है।
تو ویورز یہ آیت الکرسی کی کچھ فضیلتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، تو اس کا جو ہے وہ آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے ہم سب کا فائدہ ہے۔ اب دیکھ لیں کہ کتنی بڑی بڑی جو ہے وہ فضیلتیں اس حدیث کے بارے میں جو ہے وہ دنیا کے بارے میں، آپ کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے پڑھنے کی وجہ سے، آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے آپ کی جان، آپ کی عزت، آپ کے آبرو، آپ کا گھر، آپ کے اہل و عیال، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے آپ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہیں آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے۔ تو بس تھوڑا سا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صبح کے ٹائم آپ پڑھ لیا کریں اور اسی طرح شام کو پڑھ لیا کریں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ آپ رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کریں، اور یہ جتنا زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں، ایک دفعہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، تو طاق عدد میں آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے فرض نماز کے بعد آپ جو ہی نماز پڑھیں، نماز کے بعد جو ہے آپ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی کہ صرف موت حائل ہے درمیان میں، اگر وہ بندہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد فوراً جو ہے وہ اللہ پاک اس کو جنت میں داخلہ دیں گے۔ اب آیت الکرسی کی تھوڑی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فضیلتیں میں نے بیان کی ہیں، یہ جو ویڈیو ہے تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تو پلیز آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، چونکہ احادیث مبارکہ تھوڑی زیادہ تھی اس وجہ سے ساری آپ کے سامنے بیان کرنا پڑی، تو آپ اس کا جو ہے وہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو فرمائے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ لا الہ، کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا جو ہے وہ کوئی معبود نہیں، اللہ تک یہ ہو گیا کہ کوئی معبود نہیں۔ معبود کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ ہم اور کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، وہی ہمارا رب ہے، ہم اسی کے آگے جو ہے وہ سر جھکاتے ہیں اور اسی کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، ہم کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے۔ الحی القیوم، الحی القیوم کہ سدا زندہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ الحی القیوم ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ وہ زندہ رہیں گے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں، پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ چلانے والے ہیں۔ قیوم جو پوری کائنات کا نظام، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے۔ اونگ کہتے ہیں کہ جب ہمیں نیند آ رہی ہو اور ہم بیٹھے ہوں کسی جگہ پہ، انسان کو تھوڑے تھوڑے جھٹکے جو لگتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے، آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، کسی جگہ بیٹھا ہو لیٹا ہو تو انسان کی آنکھیں جب بند ہو رہی ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی جھٹکے انسان کھا رہا ہوتا ہے، اس کو اونگ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس اونگ سے بھی پاکیں گے، اللہ تعالیٰ کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی آئے تو اس سے بھی دنیا کے نظام درم برم ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے نیند آنا تو دور کی بات ہے، کبھی اونگ بھی نہیں آتی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ولا نوم، اور نہ ہی کبھی جو ہے وہ نیند آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی، سب اسی کا ہے۔ یعنی لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے، یعنی ایسا کون ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرمیشن نہیں دیتے تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک جو ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
اور وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات جو ہے وہ اس کو اللہ پاک جانتے ہیں، یعنی جو بندوں کے حالات ماضی کے مستقبل کے حالات کے یہ سب اللہ پاک جانتے ہیں، اور یہ سب جو ہے وہ جتنے بھی بندے ہیں دنیا میں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، کافر ہیں، سکھ ہیں، جو بھی بندے ہیں، جتنی بھی انسانیت ہے، اللہ پاک جو ہے وہ ان کے سارے احوال کو جانتے ہیں آگے پیچھے کے، اور سب حالات کو جو ہے وہ اللہ پاک خوب جانتے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے، یعنی اور وہ لوگ اس کے علم کی بات، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کی بات جو ہے وہ اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے۔ اس کے مطلب کیا ہوگا، میننگ کیا ہوگا، تو وہ انشاءاللہ اس کی کافی تھوڑی سی لمبی اس کی تفسیر ہے، تفسیر میں آپ کو زیادہ سمجھ آتا ہے، اور اس قرآن پاک کی اور آیتوں میں جو اس کی وضاحت کی گئی ہے، تو یہاں پہ جو ہے ہم مختصر اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ورنہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کہ اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے، إِلَّا بِمَا شَاءَ، سوائے اس بات کے جس کو وہ خود چاہے، سوائے اس کے یا سوائے اتنی کے جتنی وہ خود چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود چاہے کسی کے دل میں کچھ ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا۔ وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا، یعنی ان دونوں کی نگہبانی سے، ان دونوں کی حفاظت سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا، یعنی ان دونوں کی حفاظت جو ہے اسے ذرا بھی نہیں تھکاتی ہے، نہیں تھکتے ہیں، اور کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے، وہ بڑا وَهُوَ الْعَلِي، وہ بڑا عالی مقام، بڑے اونچے مقام والا، العظیم صاحب عظمت ہے۔ یہ یہاں پہ جو ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی اس کے ٹرانسلیشن۔ تو ساری چیزیں میں نے کوشش کی ہے کہ کلیئر کی ہے، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو پوری ویڈیو کو سنیں گے تو آپ کو تب بات سمجھ آئے گی، اگر کاٹ کے اسکپ کر کے سنیں گے تو آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے اس کی برکت کے لیے تلاوت کی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی عظمت کے بارے میں بتایا تھا، پھر آیات الکرسی کی جو فضیلتیں احادیث مبارکہ میں ذکر کی ہیں ان کی میں نے آپ کو ساتھ میں بتایا بھی ہے، دلیل کے ساتھ سمجھایا ہے آپ کو کہ کس حدیث میں کیا فرمایا اور کس صحابی سے وہ روایت نقل کی گئی ہے، اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور آخر میں جو ہے وہ آیات الکرسی کا ترجمہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ اس کے میننگ کیا ہے، اس کے مطلب کیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، تاکہ ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے فائدہ بھی حاصل ہوا ہوگا۔ تو آپ سے جو ہے وہ ہمیشہ پہلے کی طرح کہ آپ کو اگر کوئی بھی چیز اچھی لگی ہو، کچھ آپ نے نیا سیکھا ہو، کچھ آپ نے حاصل کیا ہو، تو اس چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے گا تاکہ فائدہ ہو آپ لوگوں کا بھی، اور بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو، اور اسی طرح سے ہم جو اتنی محنت کر رہے ہیں تاکہ اس کا صلہ جو ہے وہ اللہ پاک مجھے بھی عطا کرے، آپ لوگوں کو بھی اس کا صلہ دنیا آخرت میں عطا کرے، اور اسی طرح سے جو ہے اسے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو، اور ہر کسی کی جو ہے مال جان عزت آبرو اور اس کے گھر وغیرہ جو ہے وہ شرور سے فتن سے جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ اگر بھی کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اس کو آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس باکس میں پوچھ لیجئے گا، میں انشاءاللہ جو ہے اس کے بارے میں دوبارہ سے ویڈیو بنا دوں گا۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پھر انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔